مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم لاہور میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ قربانی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اپنی زندگی شریعت مطہرہ کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو تقوی کی منازل طے کروانے کے لیے عبادات کا جو نصاب دیا ہے اس میں ایک اہم چیز قربانی کا عمل ہے۔ نماز پنجگانہ میں انسان روزانہ کی یہ تربیت حاصل کرتا ہے اور عملاً اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کے رستے میں وہ میٹھی نیند ترک کر سکتا ہے، اللہ کے لیے یخ بستہ راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیقی پیار مال سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال سے ہے، کہ اپنا پیارا مال سونا چاندی اس سے زکوٰۃ نکال کر اس مال کو من وجہ قربان کر کے اللہ کے قرب میں یہ مقام حاصل کرتا ہے کہ میرا حقیقی پیار رب ذوالجلال سے ہے، جس کی وجہ سے میں اپنا مال بھی دے دیتا ہوں، اپنا آرام بھی، اپنے بدن کو تھکا بھی دیتا ہوں۔ قربانی میں بھی اسی چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ پیارا جانور اللہ کے رستے میں قربان کر کے بندہ اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر محبت رب ذوالجلال کی ہے، کہ اس محبت کی وجہ سے میں نے اپنا یہ پیارا جانور اللہ کے رستے میں ذبح کر دیا، اور یہ بتایا کہ ہر محبت جو مال سے ہے، دنیا کے مختلف امور سے ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ کی محبت پر یہ ساری محبتیں قربان کر دی جاتی ہیں۔
اور پھر اسی قربانی کے عمل سے آگے جذبہ جہاد کی تربیت ہوتی ہے کہ سالانہ جب اللہ کے لیے پیارے جانوروں کی جان پیش کرنے کا یہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے راہ حق میں پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ قربانی کا ایک نظام پوری کائنات کے اندر رائج ہے، یعنی حضرت انسان مخدوم ہے، مخلوقات کے لیے مخدوم ہے، اور مخلوقات اس کے لیے اپنی قربانی پیش کرتی ہیں، اور وہ قربانی اللہ کے حکم پر مخلوقات انسان کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں، اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب مخلوقات نے اپنے آپ کو اے انسان تیرے لیے قربان کیا تو بھی اپنے خالق کے لیے اپنے نفس کی قربانی دے، اور تو بھی اپنے خالق کی حکم پہ جھک جا اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اتنی قربانیاں جب تو وصول کر رہا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو تیرے مسخر کیا اور تیرے لیے انہیں قربانی کی راہ دکھائی، تو تم بھی اپنے آپ کو جہاد بنفس اور وقت پہ جہاد بالسیف کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ مخلوق کا جو ایک سروے کیا جائے تو حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ان سب کا جو مخدوم ہے وہ حضرت انسان ہے۔ جمادات سے اوپر نباتات ہیں، نباتات سے اوپر حیوانات ہیں، اور حیوانات سے اوپر انسان ہے۔ جمادات اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کے عمل سے گزرتے ہیں، اور ان کی قربانی جو ہے وہ بالواسطہ انسان کے لیے ہے۔ زمین سے جب فصل اگتی ہے تو اس میں زمین کی قوت کا دخل ہوتا ہے، یعنی زمین کی طاقت لگتی ہے تو تب فصل مکمل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کسان جب مسلسل ایک زمین سے کئی فصلیں مسلسل اٹھا لیتے ہیں تو پھر زمین کو وقفہ دیتے ہیں، یعنی ہل چلا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ڈھیلوں پر سورج کی روشنی پڑے اور زمین کو وقفہ ملے اور انرجی بحال ہو جائے۔ تو مسلسل فصلیں لینے سے زمین کا کمزور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین نے فصل کو افزائش دینے کے لیے اللہ کے حکم پر اپنی قوت صرف کی ہے۔ تو یہ فصل اگنا، بڑھنا، پکنا، اس کے اندر زمین کی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے۔ ایک تو دوسرا یعنی زمین کا بچھا ہوا ہونا کہ وہ انسان کی رہائش گاہ کو بھی اٹھائے، کوٹھی، اور انسان کی سواری کو بھی اٹھائے، خود انسان کو بھی اٹھائے۔ یعنی ایک گھڑی اگر زمین کہے کہ میں آج چھٹی پہ ہوں، میں بوجھ نہیں اٹھاؤں گی، آج انسان اپنا بوجھ کہیں اور لے جائے، تو ایک دن تو کیا ایک منٹ بھی انسان زلزلہ کی صورت میں کہ زمین انکار کر دے بوجھ اٹھانے سے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں رہے۔ تو وہ علیحدہ ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا۔ تو یہ جو نباتات اگا کر زمین اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ،
اللہ نے رب نے یہ ڈیوٹی زمین کی لگائی ہے کہ زمین پانی جذب کرتی ہے اور مختلف چیزیں اس سے اگتی ہیں۔ اب یہ قربانی زمین کی جب مکمل ہو جاتی ہے تو نباتات کی قربانی شروع ہوتی ہے۔ تو نباتات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو براہ راست انسان استعمال کر لیتا ہے، یعنی وہ پھل ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو انسانی دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں، یا جتنی بھی نباتات براہ راست ان کے پتے انسان کی خوراک بنتے ہیں، تو ان کی قربانی انسان کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جو کچھ زمین کی قوت سمٹ کے اس سبزی کے اندر تھی، پتوں میں تھی، یا مختلف پھولوں کو جو استعمال کیا جاتا ہے براہ راست، تو وہ ساری قربانی زمین اور نباتات کی مجموعی طور پر، جمادات اور نباتات کی انسان نے وصول کر لی۔ اور کچھ نباتات ایسی ہیں کہ جن کو انسان کے لیے قربان نہیں کیا جاتا، حیوان کے لیے قربان کیا جاتا، کہ انسان ان کو اس چارے کو ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ جانوروں کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس چارے سے، اس گھاس سے، ان پتوں سے حیوان زندہ رہتے ہیں، حیوان کی افزائش ہوتی ہے، حیوان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو وہ خوبصورت کھیت، چراگاہیں، وہ تابع ہیں کہ حیوان جب چرنے لگے تو وہ آگے سے انکار نہ کریں۔ تو چند منٹوں میں حیوان جو ہیں وہ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ایک طویل جد و جہد تھی نباتات کی افزائش کی، وہ قربانی پر جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ سارے کا سارا سبزہ چارہ اور درختوں کے پتے اور ٹہنیاں جن کو اونٹ، گائے یا بکریاں جو بھی استعمال کرتی ہیں، تو اس طرح کر کے حیوانات نے بھی بہت سی قربانیاں وصول کر لیں۔ جمادات کی طرف سے بھی قربانی کا عمل روزانہ ہے، نباتات کی طرف سے بھی قربانی کا عمل روزانہ ہے۔ نباتات کی قربانی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو نباتات کی قربانی وہ ہے کہ جو براہ راست قربانی ہے، اور دوسری بالواسطہ قربانی ہے کہ حیوانات کے لیے نباتات کی قربانی۔ اب جس وقت حیوانات جو ہیں وہ قربانی کو وصول کر لیتے ہیں، تو پھر حیوانات کے اندر جو اکٹھی قربانی ہو چکی ہے، یعنی پچھلوں کی قربانی جو حیوانات وصول کر چکے ہیں، تو پھر حیوانات خود حضرت انسان کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں، اس کی چھری سے قربان ہو جاتے ہیں، اس کے روزانہ گوشت کہ یہ استعمال کرے، یا دودھ استعمال کرے، یا ان پہ بیٹھ کے سواری کرے، یا اپنا بوجھ ان پہ لا دے۔ تو یہ ہر لحاظ سے وہ مخدوم جو نچلی مخلوقات کا تو مخدوم تھا، آگے پھر انسان کے لیے خادم بن جاتا ہے، جس کے لیے جمادات نے قربانی دی تھی، نباتات نے قربانی دی تھی۔ تو وہ حیوان جو ہے کچھ کا گوشت، کچھ کی اون، کچھ کا دودھ، اور پھر کچھ جو ہیں وہ بوجھ اٹھا کر یا انسان کو اپنی سواری فراہم کر کے اپنی طاقت قدرت کو خرچ کرتے ہیں، اور خدمت انسان میں اپنے آپ کو تابع رکھ کر اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی سمٹ کے ساری قربانی حضرت انسان کے پاس آ جاتی ہے، کہ جمادات کی قربانی، پھر نباتات کی قربانی، پھر حیوانات کی قربانی۔ اب یہ آخری پاور ہے کہ جس نے ساری قربانیاں سمیٹی ہوئی ہیں، اور آگے یہ کسی مخلوق کے لیے
اسے نہیں کہا گیا کہ تو قربانی دے یعنی عام مخلوقات کے لیے، بلکہ اسے یہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یا دوسرا معنی ہے سینے پہ ہاتھ باندھو۔ تو اس بنیاد پر یعنی انسان سے جب قربانی کا تقاضا کیا گیا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ انسان